جنون شاپ قسط نمبر 50 از قلم پریش خان۔ معتصم وہ ابھی مین ڈور سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ کامران خان جو لاؤنج میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً اسے پکارا، جس پر اس نے انہیں دیکھا۔ جی بابا جان، معتصم نے اپنے اندر ابلتے غصے کو بمشکل دباتے کہا، جس پر کامران خان اٹھتے اس کے پاس آئے۔ تم نے مجھے کال کر کے زارا گڑیا کے بارے میں سوال کیوں کیا؟ کامران خان نے اسے دیکھتے پوچھا۔ بس ایسے ہی بابا، اس دن آپ لوگ ایسی کچھ بات کر رہے تھے تو آج مائنڈ میں آئی، اس لیے میں نے پوچھا۔ معتصم نے جھوٹ بولا۔ تو تم یہ بات گھر آ کر بھی کر سکتے تھے نا، یوں کال کر کے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، کامران خان نے پوچھا۔ تو اس نے سر ہلایا۔ جی بابا، لیکن گھر آتے آتے میرے ذہن سے نکل جانا تھا، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ معتصم نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے کہا، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہیں ہو۔ تمہارا چہرہ صاف بتا رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کامران خان نے اب کی بار ذرا سختی سے کہا۔ اف اللہ، بابا کتنا شک کرتے ہیں آپ یار، میرے چہرے پہ مسکراہٹ معصومیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، غور سے دیکھیں۔ معتصم نے آنکھوں کو پٹ پٹاتے جواب دیا تو کامران خان نے اسے گھورا، جس پر وہ آگے ہوتے ان کے سینے سے لگ گیا، جسے دیکھ کامران خان نے بھی اسے سینے میں بھینچ لیا۔ معتصم، میں نہیں جانتا تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، پر بچے جو بھی بات ہے وہ شیئر کرو۔ کامران خان نے اس کے بال سہلاتے کہا، تو اس کا دل کیا کہ انہیں سب بتا دے، انہیں بتا دے کہ شامر شاہ نے ان کی بھائی اور بیٹی کو مروایا ہے، پر وہ جانتا تھا اس کے بابا اس کا یقین نہیں کریں گے، تب بھی وہ خاموش رہا۔ وہ پہلے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا چاہتا تھا اور پھر ان کو سب کے سامنے بے نقاب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بابا ایسا کچھ نہیں، باخدا اگر ہوتا تو میں بتا دیتا، معتصم نے کہا اور پیچھے ہوتے انہیں دیکھا، جس پر انہوں نے سر ہلایا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، چلو جاؤ اب روم میں، نور گڑیا کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، کامران خان نے کہا تو نور العین کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں نفرت نمایاں ہوئی، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا، اور فقط سر ہلاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف معتصم کے کمرے کا منظر اس وقت انتہائی خوبصورت تھا، کیونکہ نور العین کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز بچھائے نماز عشاء ادا کر رہی تھی، سر پر سفید حجاب باندھے، اپنی تمام تر توجہ نماز پر مرکوز کیے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ نماز پڑھتے وہ کمرے کا ماحول خوبصورت بنا چکی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے نماز مکمل کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اپنے اور معتصم کے رشتے کی بہتری کے لیے دعا مانگنے لگی۔ وہ کافی دیر یوں ہی بیٹھی اللہ سے دعا مانگتی رہی، پھر چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے کھڑی ہوئی۔ نماز مکمل کرتے نور العین بھی جائے نماز اٹھاتے کھڑی ہوئی تھی۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور معتصم خان اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی اس کی نظر نور العین پر پڑی، جس کا چہرہ اسے دیکھتے گلاب کی مانند کھل اٹھا تھا۔ خان آ گئے آپ؟ نور العین اس کے قریب آتے اس کے سینے سے لگتے بولی، جس پر معتصم نے ایک پل کے لیے چہرہ جھکاتے اسے دیکھا، جس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موند چکی تھی، اور اگلے ہی پل بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے اس نے نور العین کی بازو پکڑتے اسے خود سے دور جھٹکا، جس پر نور العین نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں آج اس کے لیے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں تھی۔ خان! نور العین نے اس کی حرکت پر خود کو سنبھالتے بمشکل اسے پکارا، جبکہ اس کے یوں توڑ کر نام ادا کرنے پر بھی معتصم کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ وہ بس خاموش کھڑا سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خان، کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ اور آپ نے مجھے خود سے دور کیوں کیا؟ کیا کچھ ہوا ہے خان؟ آپ ناراض ہیں اپنی نین سے؟ نور العین نے ہمت کرتے اس کی بازو پر ہاتھ رکھتے پوچھا، جس پر معتصم نے اس کا ہاتھ اپنی بازو سے جھٹکا اور پھر ایک ہی جھٹکے میں اس کے بازو اپنی آہنی گرفت میں دبوچ گیا، جبکہ اس کی اتنی سخت گرفت پر نور العین کی سسکی بلند ہوئی۔ آہ خان، درد ہو رہی ہے، چھوڑیں۔ نور العین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے نور العین شامر شاہ، بہت تکلیف ہو رہی ہے، اتنی کہ میرا بس نہیں چل رہا میں سب تباہ کر دوں، پر اس پر میرا اختیار نہیں ہے، لیکن تمہیں میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، تمہارے باپ کی وجہ سے میری بہن مری تھی، اب اس کا بدلہ تم چکاؤ گی۔ شامر شاہ نے مجھ سے میرے بڑے بابا اور دیدا کو چھینا تھا، میں شامر شاہ سے اس کی بیٹی یعنی تمہیں چھین لوں گا۔
मोहतम एकदम ही धारते बोला, जिस पर नूरुल्लाह समेत दरो दीवार लर्ज उठे थे। खान, आप क्या कह रहे हैं? नूरुल्लाह ने लर्जते पूछा। वही जो तुमने सुना। नफ़रत है मुझे तुमसे, मोहतम ने इसे देखते चिल्ला कर कहा तो नूरुल्लाह के अंदर कुछ छन से टूटा था। वो फिर से पहले जैसा हो गया था। नूरुल्लाह को अपने सारे ख्वाब चकनाचूर होते महसूस हुए। पर आपने तो कहा था कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। नूरुल्लाह के लहजे में कर्ब था जो आज मोहतम पर असर नहीं कर रहा था। गुस्सा इस पर इस कदर हावी हो चुका था कि वो गैरों की बातों में आकर अपनों के खिलाफ हो गया था। लेकिन वो अनजान था कि अपनों पर बेएतबारी करके वो अपना कितना बड़ा नुकसान करने वाला है। दिमाग ख़राब हो गया है था मेरा, जो दुश्मन से भला करने का सोच रहा था। मोहतम ने एक झटके में इसकी बाजू छोड़ी, जिस पर वो तवाज़ुन खोते सोफ़े पर गिरी। इसकी कमर सोफ़े की पुश्त से टकराई, जिस पर इसकी सिसकी बुलंद हुई। इसने नम आँखों से सामने खड़े दुश्मनी जहाँ को देखा था, जो नफ़रत से इसे देख रहा था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ खान। नूरुल्लाह ने अपनी अज़ियत को बमुश्किल नज़रअंदाज करते इसे कहा, जिस पर सर्द अंदाज में कहका लगा गया। गलती नहीं, गुनाह हुआ है तुमसे। कत्ल किया है तुमने और तुम्हारे घर वालों ने। कातिल हो तुम सब लोग। नूरुल्लाह शामिर शाह वो एक बार फिर धारा, जिस पर वो सहम गए, जबकि मोहतम ने खून आलूद नज़रों से इसे देखा था। इसे आज एक बार फिर से नूरुल्लाह के मासूमियत ठोंग लग रही थी। तभी वो आगे बढ़ा और इसकी बाजू पकड़ते इसे एक झटके में खड़ा करते बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। खान, क्या? इसे यूँ बाथरूम की तरफ बढ़ते देख नूरुल्लाह ने कुछ कहना चाहा, पर वो इससे पहले ही चिल्ला उठा था। शट अप, आवाज़ न है तुम्हारी, मोहतम ने चिल्लाते कहा तो बस सहम कर खामोश हुई। जैसे देख, वो इसे घसीट कर बाथरूम में लाया और शावर ऑन करते इसे अपने साथ शावर के नीचे खड़ा कर गया। खान, सर पर अचानक ठंडा पानी पड़ने से नूरुल्लाह ने घबरा कर इसके सीने में पनाह ली, जबकि वो आंखें मूंदते ठंडे पानी में खड़ा अपने ज़ौक़ पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। खान, सर्दी लग रही है, नूरुल्लाह ने दोबारा इसे पुकारते कहा तो मोहतम ने अपनी खून आशाम आंखें खोलते इसे देखा, जो सूजी आंखों से इसे देख रही थी। जाओ यहाँ से, और कोशिश करना मेरे सामने मत आना, वरना मैं क्या करूँगा मैं भी नहीं जानता। मोहतम ने इसे खुद से दूर करते कहा तो नूरुल्लाह ने चंद सेकंड इसे देखा, फिर बाथरूम से निकल गई। जब किसके जाते ही मोहतम ने अपने हाथ का मुक्का बनाते पूरी कुव्वत से दीवार पे मारते ज़ख्मी किया। आह, क्यों मेरे साथ ही, क्यों मेरी मोहब्बत ही क्यों हर बार मुझसे छीनी जाती है? क्यों मेरे अपनों ने मुझसे धोखा किया? मोहतम की आंखों से आंसू बहते अब शावर के पानी के साथ बहते जा रहे थे। इसका दिल चीख चीख कर कह रहा था वो सब झूठ है, पर इसके बाबा ने तस्दीक की थी। वो कैसे झूठ हो सकता था? लेकिन वो भूल रहा था कि इसने अपने बाबा की आधी बात सुनकर शामिर शाह को दुश्मन समझ लिया था। दूसरी तरफ नूरुल्लाह बाथरूम से निकलते सीधा ड्रेसिंग में गई। आंसू उसकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे। इसका पूरा बदन सर्दी और मौसम के गुस्से के बाइस लर्ज रहा था। इसने ड्रेसिंग में जाते कांपते हाथों से अपना एक सादा स्याह सूट निकाला और जल्दी से कपड़े बदलने लगी। इसका इरादा मौसम के आने से पहले पहले सोने का था, पर वो जानती थी आज रात इसकी जाग कर गुजरने वाली है। नींद इसे फ़क्त मौसम के असर में आती थी और वो फिर इससे नफ़रत करने लगा था। यकीनन वो इसको हाथ तक न लगा था, लेकिन फिर भी इसने जल्दी से कपड़े बदले और फ़ौरन कमरे में जाते बेड पर लेटकर सरता पैर खुद को कंबल से ढांपते बेआवाज़ रोने लगी। मौसम ने एक बार फिर इसे इस बात की अज़ियत दी थी जिसमें इसका कोई कसूर नहीं था। आज एक बार फिर मौसम ने अपने वादे से मुकर गया था और वो फिर पहले जैसा हो गया था। नूरुल्लाह का दिल कर लाया। इसे हुई खामोशी से रोते न जाने कितनी देर गुजर गई थी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और मौसम सिंपल ट्राउज़र शर्ट में मलबूस बाहर आया। बाहर आते ही इसकी नज़र कंबल से ढके वजूद पर पड़ी, जिसे देख इसने कोई रद्द अमल ना दिया, बस खामोशी से चलते बेड के दूसरे किनारे पर आते मुँह मोड़ कर लेट गया, जबकि नूरुल्लाह इसके आने से खौफज़दा होते सांस तक रोक गई थी। मौसम ने आज इसे जिस कदर खौफज़दा किया था वो यकीनन इस बात का नुकसान उठाने वाला था। मिस्टर साहिब, अगर मैं अपना मसला बयान करूं तो मैं मुश्किल वक्त में मायूस होने लगता हूं। मैं जानता हूं मुश्किल टल जाएगी, मगर फिर भी मेरा दिल मायूसी की तरफ जाने लगता है।
ساحر اس وقت ایک سیشن کے لیے یسریٰ کی یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں موجود تھا، جہاں ایک طلبہ اسے اپنے مسائل بتا رہے تھے جبکہ ساحر انہیں حل پیش کر رہا تھا۔ اب ایک لڑکے نے کھڑے ہوتے اسے اپنا مسئلہ بتایا، جس پر ساحر نے سر ہلایا۔ مشکل وقت میں مایوس ہونا عام بات ہے، لیکن مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کرنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ مشکل وقت میں بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ مشکل ٹل جائے گی، پھر بھی آپ کو مایوسی ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ ایک طرف آپ اللہ پر بھروسہ بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ مایوس ہو رہے ہیں، تو یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ گناہ ہے۔ لہٰذا گناہ سے بچیں اور بس اللہ پر بھروسہ کر کے ایسے دعا مانگیں۔ یقین کریں پھر جو موت سے ہوں گے، اس کے بعد آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ساحر نے ماتھا مسکراتے چہرے پر سجاتے کہا، جس پر وہ لڑکا بھی مسکرایا۔ ساحر کی بات اس کے تو کیا سب کے پلے پڑی تھی۔ تبھی سب نے زوردار تالیاں بجاتے اسے داد دی، جبکہ یسریٰ جو فرنٹ رو میں بیٹھی تھی فخر سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جبکہ ساحر اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے گہرا مسکرایا، جسے دیکھ یسریٰ سر جھکا گئی۔ عین اسی پل اس کا موبائل وائبریٹ ہوا، جس پر اس نے اپنے موبائل کو دیکھا، جہاں دعا کی کال آ رہی تھی، جسے دیکھ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ یسریٰ نے باہر خالی کوریڈور میں آتے فون اٹھایا۔ میں ٹھیک ہوں بچے، تم کیسی ہو اور کہاں ہو؟ دعا نے پوچھا۔ ماما میں یوں نہیں ہوں، ابھی میں اور ساحر بھی یہی ہے، ابھی ساحر بھی یہی ہے، یسریٰ نے بتایا۔ چلو اچھی بات ہے، ساحر وہاں ہے؟ دراصل میں اور آپ کے بابا زارا کی طرف جا رہے ہیں آج شام، ایزل اور احمد کی منگنی ہے، تو آپ لوگ پھر ادھر ہی آ جانا، دعا نے کہا۔ تو وہ جی ماما کہہ گئی، جس پر دعا نے اسے ڈھیروں دعائیں دیتے فون بند کیا، جبکہ فون بند ہوتے ہی یسریٰ نے اپنا موبائل واپس بیگ میں رکھا اور واپس جانے کو پلٹی، پر سامنے پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے لڑکے کو دیکھ اس کے قدم رکے۔ وہ لڑکا کون تھا یسریٰ نہیں جانتی تھی، پر وہ اسے دیکھے جا رہا تھا، جس پر یسریٰ کو کوفت ہوئی۔ تبھی وہ بغیر کچھ بولے آگے بڑھنے لگی، پر وہ لڑکا پلر سے ٹیک چھوڑتے اس کے عین سامنے آتے کھڑا ہو گیا، جس پر یسریٰ کو تب چڑھی۔ کون ہو تم اور میرا راستہ کس خوشی میں روکا ہے؟ یسریٰ نے آئی برو چکاتے پوچھا، جس پر وہ لڑکا مسکرایا۔ میں حنظلہ ہوں، چند دن پہلے ہی آپ کی یونی میں میرا ٹرانسفر ہوا ہے، حنظلہ نے مسکراتے بتایا۔ تو یسریٰ نے سرتا پیر سے دیکھا۔ تو میں کیا پوسٹر لگواؤں تمہارے؟ یسریٰ نے ایٹیٹیوڈ سے پوچھا، جس پر حنظلہ گڑبڑایا۔ اس نے آج تک اتنی اسٹریٹ فارورڈ بندی نہیں دیکھی تھی۔ نہیں، میں تو بس جان پہچان کروا رہا تھا، حنظلہ نے کہا۔ تو یسریٰ نے آنکھیں گھمائیں۔ نہ ہی تو تم میری پھپھو کے بیٹے ہو، نہ میں تمہارے ماموں کی بیٹی، جو جان پہچان کروانے پہنچ گئے۔ یسریٰ نے کوفت سے کہا۔ تو حنظلہ کا منہ کھلا، جبکہ چہرہ اہانت سے سرخ ہوا۔ مس، آپ اب بدتمیزی کر رہی ہیں، حنظلہ نے کہا۔ تو یسریٰ نے سر ہلایا۔ میں اب نہیں، کب سے بدتمیزی ہی کر رہی ہوں، کیونکہ میں ہوں ہی بدتمیز۔ یسریٰ نے ایک بار پھر اس کے چاروں طبق روشن کیے۔ مس دیکھیں، میں ایک دوست بن کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، حنظلہ نے کہا۔ تو ہنس پڑی۔ دوست؟ سیریسلی؟ جاؤ بابا معاف کرو، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، میری دوستی صرف ایک مرد سے ہے، جو کہ میرا شوہر ہے۔ اب نکلو، آیا بڑا دوستی کرنے والا، یسریٰ نے سارے لحاظ بلائے طاق رکھتے کہا۔ تو حنظلہ کے چہرے پر غصہ آیا، جس سے یسریٰ کو ہرگز کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دیکھیں، میں بدتمیزی کروں گا تو آپ رونے لگ جائیں گے، حنظلہ نے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ روتی ہے میری جوتی، بلکہ وہ بھی نہ روئے۔ آیا بڑا بدتمیزی کرنے والا، تم بدتمیزی تو کرو میرے ساتھ، تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تمہاری 700 نسلیں بھی میرا نام سنتے کانپ اٹھیں گی، یسریٰ نے ایک قدم آگے لیتے کہا، جس پر حنظلہ نے سرتا پہرے چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، جو شیرنی بنی لڑ رہی تھی۔ اور بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، میں سینئر ہوں آپ کا، حنظلہ نے کہا۔ تو اس نے کوفت سے دیکھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، یسریٰ نے کہا اور جانے لگی۔ لیکن اس کی اگلی بات پر یسریٰ کے پاؤں رکے۔ اسٹوڈنٹ ہو وہی بن کر رہو، جتنی زبان میرے سامنے چلائی، کسی اور کے سامنے چلائیں گی تو اچھا نہیں ہوگا، حنظلہ نے کہا۔ تو اس نے مڑتے اسے دیکھا۔ میں کسی کے باپ سے
بھی نہیں ڈرتی، سمجھے؟ دنیا سے مجھے نہ ڈراؤ، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ ضرور ہوں، پر زمانے کی باتوں کا منہ توڑ جواب دینا یسریٰ فاتحہ اچھے سے جانتی ہے، اور اگر کبھی میں خاموش ہو بھی جاؤں تو میرے پیچھے بولنے کے لیے میرے بابا، بھائی اور شوہر موجود ہیں، لہٰذا فکر مجھے نہیں، دنیا کو کرنی چاہیے۔ یسریٰ نے کہا تو حنظلہ نے کچھ کہنے کو لبا کیے، پر اس سے پہلے ہی وہ بالوں کو جھٹکتے دوسری طرف بڑھ گئی، جبکہ حنظلہ اس کی پشت کو غصے سے دیکھنے لگا۔ دوسری طرف یسریٰ آنکھیں گھماتے واپس آڈیٹوریم کی طرف بڑھنے لگی، پر ابھی وہ آڈیٹوریم تک پہنچی کہ کسی نے اس کے بازو پکڑتے اسے خالی کلاس میں کھینچا۔ اس اچانک افتادات پر یسریٰ نے چلانا چاہا، پر اس سے پہلے وہ چلاتی کے مقابل نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور اس کی کوشش کو ناکام بناتے اسے دیوار کے ساتھ پن کر کیا، جس پر یسریٰ نے خوف سے آنکھیں ملاتے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، اور اس شخص پر نظر پڑتے ہی یسریٰ نے مقابل کو گھورا، کیونکہ سامنے ہی اس کا شوہر نامدار کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ یسریٰ نے اپنا منہ زور سے ہلاتے اس کو ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے کا اشارہ کیا، جس پر ساحر نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ ساحر، یہ کیا حرکت ہے؟ ایسے کون کرتا ہے؟ ڈر گئی تھی میں، یسریٰ نے اس کا ہاتھ ہٹتے ہی شکوہ کیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ کیا حرکت تھی جو تم کوریڈور میں کر رہی تھی؟ کیوں لڑ رہی تھی لڑکے سے؟ ساحر نے ذرا غصے سے پوچھا۔ وہ آڈیٹوریم سے نکلا تھا جب اسے پیون نے بتایا کہ اس کی بیوی پھر کسی کی ٹیوننگ کر رہی ہے، جس پر اسے غصہ آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے لڑکوں سے لڑنے سے باز رہنے کا کہتا تھا، پر اس کی بیوی لڑکوں کو اوقات یاد دلانا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ وہ بدتمیزی کر رہا تھا، میرا راستہ روک رہا تھا، تو میں نے اس کو بس یہی کہا تھا، راستہ چھوڑ دے ورنہ میں دکان کے نیچے چھوڑ دوں گی۔ یسریٰ نے معصومیت سے آنکھیں پٹاتے کہا تو ساحر کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ اف یسریٰ، کیا کروں میں تمہارا؟ ساحر نے اس کی بات سنتے اپنے بال نوچ لیے تھے، دیوار میں سر مارتا تو یقیناً اس کا سر پھٹ جانا تھا، تبھی بال نوچنا اسے زیادہ بہتر لگا۔ کچھ نہ کریں، آج تک میرے بابا بھی میرا کچھ نہیں کر سکے، یسریٰ نے اس کی شرٹ کے بٹنوں پر ہاتھ رکھتے کہا تو ساحر نے اسے گھورا، جو ہر بات کا الٹا جواب دے رہی تھی۔ تمہارے بابا بے شک نہیں کر سکے، پر میں لازمی کروں گا، ساحر نے کہتے اس کی گردن پر جارحانہ انداز میں پیار کیا، جس پر یسریٰ نے سسکتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس پر ساحر نے اپنی شدت میں اضافہ کیا اور مزید جارحانہ انداز میں اس کی گردن کو سرخ کر گیا۔ ساحر، یسریٰ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرنا چاہا، پر وہ اس کے ہاتھ تھام گیا۔ آواز نہ آئے تمہاری، مجھے بہت بگڑ گئی ہو تم، اب ایسی ہی سیدھی ہوگی۔ ساحر نے سیدھے ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جس پر یسریٰ نے سرخ چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا کہ کیا مطلب؟ یسریٰ نے جاننا چاہا، جس پر وہ گہرا مسکرایا اور اپنی دی گئی خوبصورت نشانی پر انگوٹھا سہلایا۔ مطلب تمہیں گھر جا کر سمجھاؤں گا جانے من۔ ساحر نے جھک کر اس کے لبوں کا زبردست بوسہ لیتے کہا تو یسریٰ نے بوکھلاتے اسے دیکھا، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ سرتا پیر سرک پڑی، جسے دیکھ وہ مسکرایا اور اس کی رخساروں کو چوم گیا۔ تمہارا سرخ چہرہ بتا رہا ہے کہ تم میری بات کا مطلب سمجھ گئے ہو، ساحر نے اس کی رخساروں کو سہلاتے کہا، جس پر وہ کانپتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ آج احمر بھائی اور افضل دیدہ کی منگنی ہے، وہاں جانا ہے۔ یسریٰ نے اس کی منصوبوں پر پانی پھیرنا چاہا۔ منگنی رات میں ہے، کافی وقت ہے ہمارے پاس، ساحر نے اس کا کندھا چومتے کہا، جس پر وہ گہری سانس بھرتے اس کے گرد حصار باندھتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جسے دیکھ وہ مسکرایا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے آنکھیں موند گیا۔ اگر ایسے ہی رہنا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم تمہاری انہی میں ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو خواہ مخواہ سرخ پڑ جاؤ گی۔ ساحر نے کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد نرمی سے کہا تو یسریٰ نے چہرہ اٹھاتے معصوم بچے کی طرح اسے دیکھا، جس پر اس نے جھکتے نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ گھر چلیں؟ ساحر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے پوچھا تو اس دے سر ہلایا، جس پر ساحر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ یسریٰ اس کے ساتھ چلتے آنے والے وقت کو سوچتے اپنی دھڑکنیں سنبھال رہے تھے۔ ساحر کی آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ آج پیچھے ہٹنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہے۔